ارے لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی۔ حاتم الانبیاء حبیب کبریہ محمد مصطفیٰ فرش زمین سے شہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے معراج جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بلا کر مومن کی معراج کا تحفہ عنایت فرمایا۔ شب اسراء کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ بندگان اسلام شب معراج پر مساجد میں خصوصی محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں علماء اکرام و واعظین واقعہ معراج کی حکمت سے عوام کو آگاہ کرتے ہیں۔ لوگ رب کے حضور سر بسجود رہتے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ شب معراج رب کی قدرت کا شاندار کرشمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات رب کے دیدار سے مشرف ہوئے اور یہ شرف صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں شب معراج کی مناسبت سے شہر بھر کی مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر محافل کا انعقاد بھی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، اور خاکیو نوریو بشر اس بحث کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہ خوبصورت محفل اپنے جوبن پر ہے، اور اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ اس کیمرے کی مدد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کی سماعتیں اس شعر کہ نوید آنم کے آخر چوں، نوید آنم کے آخر چوں دم دیدار میں رقصم، مگر ناظم بئی ذوقے کہ پیش یار میں رقصم، تو آ قاتل کے از پہر تماشا خون بن ریزی بنا مسبل کہ زیر خنجر خون خار میں رقصم۔ آج کی رات وہ بابرکت رات ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جوبن اختیار کیا، وہ ایسے مقام پر گئے کہ جہاں رب ذوالجلال سے دو بدو کلام کیا۔ یہ وہ واحد نبی ہیں اور آخر الزمان نبی ہیں، یہ واحد نبی ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے خود بلایا، آ پیارے قریب آ، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض شب معراج کی مناسبت سے شہر بھر کی مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر محافل کا انعقاد بھی کیا گیا ہوا ہے۔ شب معراج کی مناسبت سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ براہ راست بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شب معراج کی مناسبت سے شہر قائد کی مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے شہریوں کو گھر بنا کر دینے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں بولے 2-3 ماہ میں ایسا تحفہ دیں گے کہ عوام خوش ہو جائیں گی۔ کہا معاشی مسائل صحیح لیکن سرحدی طور پر مضبوط ہیں۔ افواج پاکستان کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ انہوں نے شب معراج کی پروقار محفل میں شہریوں سے شرکت کی اپیل بھی کر دی۔ کے بعد ایک خوشخبری ہے، کل میں نے کہا ہے کہ کراچی اور سندھ کے رہنے والوں کے لیے ایک ایسے 4 دیواری اور چھت کا ایک اچھے ماڈل کے ساتھ، جس میں آباد ہمارے ساتھ ہوگا، کراچی کے سارے بڑے بلڈر ساتھ ہوں گے، ایسے CSR پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں جہاں اچھے پورش علاقوں میں 40 لاکھ یا اس سے بھی کم میں لوگوں کو 4 دیواری اور چھت دی جا سکے۔ حیدرآباد کہ میرے ساتھیوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ بالکل دل چھوٹا نہ کیجیے گا، آئندہ 1-2 مہینے میں ہی حیدرآباد میں IT انسٹیٹیوٹ کھلنے جا رہا ہے۔ تمام تر تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ گوگل والوں کو بھی ہم لے کر آ رہے ہیں۔ کراچی میں جو طالب علم ہیں ان میں کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ڈپلوما سرٹیفکیشن کا بھی کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ افواج پاکستان کی اور فورسز کی قربانیوں اور ان شہیدوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے پاکستانی سرحدوں کو مضبوط بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دے۔
سندھ سیکریٹریٹ میں جعل ساز گروہ متحرک، سرکاری محکموں میں ملازمت کے جعلی آرڈر رشوت کے عوض تقسیم ہونے لگے۔ محکمہ صحت میں ویکسینیٹرز، کلرک، نائب قاصد اور دیگر ملازمین کے آفر آرڈرز کی بندر بانٹ جاری ہے۔ جبکہ جعل ساز نوسر باز گروہ نے ملازمت کے خواہش مند امیدواروں کو نیشنل ٹیسٹنگ سروس سے پاس بھی کروا دیا۔ میڈیکل کے سروسز اسپتال سے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیے۔ رپورٹ کریں گے آزاد نوہریو۔ ہوشیار خبردار، جعل سازوں کے جھانسے میں نہ آئے، سندھ سیکریٹریٹ میں دھوکہ بازوں کا ٹولہ سرگرم، سرکاری ملازمتوں کے جعلی آفر آرڈر رشوت کے عوض جاری ہونے لگے۔ محکمہ صحت میں گریڈ 6 کے ویکسینیٹرز کے جعلی آفر آرڈر تقسیم کر دیے گئے۔ رشوت کے عوض جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیے گئے۔ روزگار کی تلاش میں بھٹکنے والے افراد نے بھاری رقم ادا کر دی۔ ویکسینیٹرز، کلرک، نائب قاصد اور دیگر ملازمین کے آفر آرڈرز کی بندر بانٹ۔ آفر آرڈرز کی محکمہ صحت سے تصدیق کروائی تو جعلی نکلے۔ جعلی آفر آرڈرز اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کی کاپیاں سٹی 21 پر۔ ٹینڈو والا یار کی ناہید قائم خانی کا کامل خان زرداری نامی شخص پر رقم لینے کا الزام۔ رقم سندھ سیکریٹریٹ کی بیرک کے دفتر میں لی گئی۔ رقم سول اسپتال حیدرآباد کے گیٹ اور حیدرآباد کے ایک ہوٹل میں لی گئی۔ ویکسینیٹر کی جو انہوں نے دی تھی نا، انہوں سے تقریباً 8 لاکھ روپے میں کیا تھا، اس کے 4 لاکھ روپے ان لوگوں نے لیے تھے۔ 2 لاکھ روپے کراچی میں لیے تھے، 2 لاکھ روپے حیدرآباد میں لیے تھے۔ سٹی 21 نے کامل خان زرداری کی کھوج لگائی تو وہ شخص مورو کا رہائشی اور دولت پور کے نجی بینک کا ملازم نکلا۔ سندھ حکومت کی ملازمتوں سے متعلق واضح پالیسی بھی کام نہ آئی۔ روزگار کی تلاش میں عام افراد نوسر بازوں سے لٹنے لگے۔ جعل سازوں کے خلاف تاحال کوئی قانونی کارروائی بھی نہ کی جا سکی۔ آزاد نوہریو، سٹی 21۔ اور ناظرین، محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن میں اندھیر نگری چوپٹ راج ڈیپوٹیشن کی 3 سالہ مدت ختم ہونے کے باوجود افسران کا راج برقرار ہے۔ گریڈ 17 کے 4 افسران پورے محکمے پر قابض ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیپوٹیشن پر نظام چلانے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات آزاد نوہریو کی رپورٹ میں دیکھیے۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ سندھ میں رشوت روکنے والے محکمے میں اندھیر نگری چوپٹ راج ڈیپوٹیشن کی 3 سالہ مدت ختم ہونے کے باوجود افسران کی ہٹ درمی۔ گریڈ 17 کے 4 افسران پورے محکمے پر قابض ہو گئے۔ 4 افسران 2021 میں انکوائری اینٹی کرپشن میں ڈیپوٹیشن پر تعینات ہوئے تھے۔ محمد امین بھٹی، عبدالوہاب طالبانی، مسرور نواز کلہوڑو، فہیم الدین میمن افسران میں شامل۔ مسرور نواز کلہوڑو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انکوائری اینٹی کرپشن جنوبی تعینات ہیں۔ امین بھٹی، عبدالوہاب اور فہیم الدین تاحال ڈائریکٹر انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر پر راج کر رہے ہیں۔ 17 گریڈ کے 4 افسران کی 3 سالہ مدت ختم ہو گئی ہے۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کے چیئرمین یا ڈائریکٹر نے بھی 4 افسران کو واپس نہیں بھیجا۔ محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن کے افسران میں بھی بے چینی پھیل گئی ہے۔ آزاد نوہریو، سٹی 21۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بھی پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے واضح کر دیا، بولے موجودہ قانون کے تحت پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ رپورٹ کریں گی اکثر شاہد۔ وائس چانسلر کے تقرر کے معاملے پر پیپلز پارٹی بول پڑی، کوئی پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے یا نہیں؟ سینئر وزیر نے وضاحت کر دی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سندھ کابینہ نے وائس چانسلر کے حوالے سے اہم فیصلے کیے ہیں۔ موجودہ قانون کے تحت پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ مظہر الحق صدیقی اور علامہ آئی قاضی نثار صدیقی جیسے لوگ وائس چانسلر بن سکتے ہیں۔ مظہر شاہ بھی بیوروکریٹ تھے۔ ابھی بھی جو کرائٹیریا چینج کیا گیا اس کا کہیں مقصد یہ نہیں کہ پروفیسر وائس چانسلر نہیں بن سکتا۔ پروفیسر وائس چانسلر بن سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کرائٹیریا ایڈ کیا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا کوئی ایسا 21 گریڈ کا بیوروکریٹ جس نے اس ریلیونٹ فیلڈ میں ماسٹرز کی ہو، وہ بھی کرائٹیریا میں آ سکتا ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ مظہر صدیقی صاحب بھی ایکس بیوروکریٹ تھے۔ علامہ آیا قاضی صاحب بھی پروفیسر نہیں تھے، لیکن وہ بھی وائس چانسلر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بولے کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے سندھ کے منصوبوں پر توجہ نہیں دی۔ یہ بھی کہا کہ سیس ٹیکس ہمارا حق ہے، یہ حکومت سندھ کو ملنا چاہیے۔ جو شیئرز ہوتے ہیں، جو وفاق کی بھی اسکیمز ہیں، اگر آپ نکال لیں پچھلے 15-20 سال سے کہ وفاق کی جو صوبائی کے بجٹ کے علاوہ وفاقی اسکیمز جو ہیں وہ باقی صوبوں میں کس طرح ان کا شیئر ملے اور سندھ کو ہر سال میں جو ہے وہ کتنی زیادتی ہوئی، تو وہ لسٹ بھی موجود ہے۔ میں آپ اس کی پریزنٹیشن جب بولیں گے میں دے دوں گا، چاہے وہ پچھلے اتوار میں پی ایم ایل این کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، کس طریقے سے سندھ کے ساتھ بڑی بڑی اسکیمز میں زیادتی ہوئی۔ تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ زیادہ خرچہ کرو گے
تو وہ زیادہ آپ کو بہتر نظر آئے گی. شرجیل میمن نے پاکستان تحریک انصاف کو غیر ملکی سازشوں میں ملوث قرار دیا، ساتھ ہی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے ٹیبل پر آنے کی دعوت بھی دی. شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا صحت کے شعبے میں بے شمار کام ہوا ہے، آج بھی پاکستان بھر سے مریض سندھ آ رہے ہیں. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ اکثر شاہد سٹی 21. آپ کو بتائیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے. نئے ڈیزائن والے کرنسی نوٹ رواں سال ہی مارکیٹ کر دیں گے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ نئے ڈیزائن کے کرنسی نوٹ مرحلہ وار پرنٹ کیے جائیں گے. نئے نوٹ کو جلد منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے پیش کریں گے. مزید اس رپورٹ میں دیکھیے. کرنسی کب آئے گی، نئے نوٹوں کا ڈیزائن کیسا ہوگا، گورنر اسٹیٹ بینک نے بڑا اعلان کر دیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا کہ نئے ڈیزائن کے کرنسی نوٹ سال 2025 میں ہی مارکیٹ کر دیں گے. نئے کرنسی نوٹ کے نئے ڈیزائن مرحلہ وار پرنٹ کیے جائیں گے. اسٹیٹ بینک نئے نوٹ کی تکنیکی ایویلویشن کر رہا ہے. نئے نوٹ کو جلد منظوری کے لیے کابینہ کے سامنے پیش کریں گے. گورنر اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا تھا کہ 2025 میں پاکستان کا پہلا نیا نوٹ جاری ہو جائے گا. پہلے کتنے مالیت کا نیا کرنسی نوٹ آئے گا وہ ابھی نہیں بتایا جا سکتا. سال 2025 میں مرحلہ وار نئے کرنسی ڈیزائن کے نوٹ سرکولیشن میں آ جائیں گے. جون سے پہلے نہیں 2025 کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایک نوٹ آ جائے گا جو چینج ہوا ہوگا. نہیں جون سے پہلے نہیں دسمبر تک پورے سال جو نیکسٹ فسکل ایئر ہے. جی نیکسٹ فسکل ایئر میں اور پہلا کو آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے کون سا رکھیں گے 100 500. جمیل احمد نے واضح کیا کہ مختلف مالیت کے نئے نوٹ ایک ساتھ بتدریج جاری نہیں ہوں گے. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، اسٹیٹ بینک نے شرح سود کم کر کے 12% کر دی. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ مہنگائی 38% سے کم ہو کر 4.1 پر آ گئی ہے. 6 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا. رپورٹ کریں گے کاوش میمن. اعتماد بحال، ملکی معیشت سنبھلنے لگی. اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود میں 1% کمی کر دی. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود 13% سے کم کر کے 12% کر دی ہے. انہوں نے کہا پاکستان کے معاشی اشاریے مثبت ہیں. مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوئے ہیں. مہنگائی مئی 2023 میں 38% تھی جو کم ہو کر 4.1% رہی. جیسے میں نے کہا کہ ٹرینڈ ابھی بھی بہت بہتر ہے تو اس میں بھی مزید بہتری آنے کے چانسز ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انفلوز وغیرہ اور بہتر ہوں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ کا لیول ہے وہ بھی کافی کنٹینڈ رہے گا. تو ریزرو ہمارے چونکہ 2023 کے شروع میں 3 بلین سے نیچے چلے گئے تھے اور اب جو ہے وہ 11.5 بلین کے قریب آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے بورو کر کے یہ ریزرو اکٹھے نہیں کیے. جمیل احمد کا کہنا تھا کہ جولائی میں مہنگائی کی شرح 11.50% رہنے کا اندازہ تھا. مالی سال 2025 میں مہنگائی کی شرح 5.5 سے 7.5% تک رہے گی. کرنٹ اکاؤنٹ کھاتا 0.5% سے سرپلس کے درمیان رہے گا. کہ $7.3 بلین آلریڈی رول ہو چکے ہیں. ان کے جو انڈر لائن جو ڈاکومنٹیشن تھی ایگریمنٹس وغیرہ سب ایوری تھنگ ہیز بین ڈن. تو اس لیے وہ کنفرم. باقی جو 5 بلین ہے وہ ان کی میچورٹی آگے چل کے آئے گی اور جب آئے گی تو انشاءاللہ رول اوور ہوں گے. تو اس لیے اس میں کوئی کنسرن کی بات نہیں. جو لاسٹ آپ نے کہا کہ انٹرونشن نہ کرتے تو انٹرونشن نہ کرتے تو پھر ریزرو ہمارے یہ 11.5 بلین ڈالر نہ ہوتے. یہ پھر جو ہے وہ بہت اس سے کم ہوتے. انہوں نے کہا کہ جنوری میں زر مبادلے پر دباؤ آیا اور کمی ہوئی. آگے چل کر یہ دباؤ مزید کم ہوگا اور $13 ارب کا ہدف حاصل کریں گے. دسمبر جنوری میں بھاری موالیت کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی گئی ہے. فارن انفلوز توقع سے کم رہے تاہم دوسری ششماہی میں فارن انفلوز بڑھنے کی توقع ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاوش میمن سٹی 21. اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کیا گیا ہے. بزنس کمیونٹی نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. شرح سود مزید کم کرنے کا مطالبہ. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. شرح سود میں 1% کمی ناکافی قرار. تاجروں اور صنعت کاروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ. چیئرمین ایڈوائزری بورڈ FPCCI میاں زاہد حسین کہتے ہیں اس فیصلے سے مطمئن نہیں. شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. شرح سود میں مزید کمی کی گنجائش تھی. لیکن اس میں ابھی مزید گنجائش تھی اور ان کو ایٹ لیسٹ اس وقت اگر اس کو 9% پہ لے آتے
यानी 4% कम करते तो ज़्यादा बेहतर होता। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री का शरह सूद में 1% कमी पर मायूसी का इजहार। सदर जुनैद नकीर ने कहा कि 12% शरह सूद तवक्कुआत से कम है। पॉलिसी रेट तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। महंगाई कई साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में होना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से इस फैसले पर रिव्यू करने की जरूरत है, और अभी क्योंकि ये इंडिकेशंस थी कि शायद हम नए साल में हम सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे, जो अभी तक नहीं हो सका, तो हम सबका ये देरीना मुतालबा है हालात को देखते हुए कि फौरी इस पर नजरसानी की जाए और इसका शरह सूद की जो है इसको कम से कम सतह पर लाया जाए। साबिक सदर काटी जौहर कंदारी ने कहा कि शरह सूद कम होने से हुकूमत को भी फायदा होता है। इंडस्ट्री माली मुश्किलात का शिकार, महंगाई कम हुई तो उसका रिलीफ देना चाहिए था। नजर आ रहा है कोई पॉजिटिव, कोई लाइट नजर आ रही है एट द एंड ऑफ टनल। बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि शरह सूद को जल्द अज जल्द कम किया जाए। पैदावारी लागत कम होगी तो मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मनफी रुझान 100 इंडेक्स 1360 पॉइंट्स की कमी से बंद। इंडेक्स 1,13,520 की सतह तक गिर गया। रिपोर्ट करेंगे अयाज राना। स्टॉक मार्केट में रोल ओवर का प्रेशर छा गया। मार्केट में मंदी के बादल। स्टॉक मार्केट में जनवरी के आखिरी हफ्ते के आगाज में मनफी रुझान। स्टॉक मार्केट के माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि मार्केट में फ्यूचर और लेवरेज की पोजीशन ज्यादा है, जिसके बायस मार्केट में मनफी सरगर्मियां देखी गई। इंडेक्स एक रेंज बाउंड एक्टिविटी शो कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से बिटवीन 1,13,000 to 1,15,000 रेंज पे बाजार मूव करी। आज भी 1,15,700 के बाद हमने देखा है मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। ये सिलसिला कंटिन्यू रह सकता है। इसकी बड़ी वजह है कि रोल ओवर वीक है। रोल ओवर वीक में ऑलरेडी प्रेशर होता है। फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इस बार जो पोजीशन है वो रिकॉर्ड पोजीशन है। तकरीबन 63 अरब रुपए के लगभग पोजीशन है, जिसमें सिर्फ फ्यूचर की बात कर लें तो 35 अरब की पोजीशन है। आज मार्केट में हसेस की लेन देन के दौरान 442 कंपनियों के 49 करोड़ 40 लाख शेयर का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 25 अरब 94 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। आज दौरान ट्रेडिंग 98 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 298 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध असेंबली में इंटरमीडिएट बोर्ड के कानून में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया। HIV एड्स के हवाले से ऐवान में होशरुबा इंकशाफात भी रख दिए गए। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत इजलास में रुकने MQM फौजिया हमीद ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचूहो ने सूबे में HIV एड्स के हवाले से होशरुबा इंकशाफात कर दिए। सूबाई वजीर ने बताया कि 23,000 HIV एड्स के मरीजों का इलाज जारी है। 5,000 एड्स के मरीज इंतकाल कर गए हैं। 25,000 से ज्यादा HIV के पेशेंट्स हैं, जिसमें से जो है 23,000 से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जा रही है। और इसमें जो है हमारे यहाँ 15,000 कोई 5,000 के करीब डेथ्स भी हुई हैं। इसमें हमने इसको उजागर किया है कि इट्स नॉट जस्ट अ वेस्टर्न बीमारी, ये हमारे यहाँ भी बहुत आम हो रही है। और इसमें जो है आई थिंक जो आदाद व शुमार सिंध के बारे में कहा गया है कि सिंध में ज़्यादा है, वो इसलिए है कि सिंध डिटेक्शन और स्क्रीनिंग में सबसे आगे है। वजीर कानून जियाउल हसन लंजान ने सूबे के इंटरमीडिएट बोर्ड्स के कानून में तरमीम का बिल ऐवान में पेश करते हुए बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द करने की इस्तदा की। Sir, I rise to move a motion that the Government Bill number 5 of 2025, the Sindh Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2025 may be referred to the Standing Committee on Higher Education, Higher Technical Education and Research School Education. बिल कायमा कमेटी को भेज दिया गया, जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। MQM के रुकन आमिर सिद्दीकी ने CEO कराची वाटर कॉर्पोरेशन के खिलाफ तहरीक इस्तेकाक पेश की। वजीर कानून ने तहरीक की मुखालफत की, जिस बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने तहरीक इस्तेकाक को मुस्तरद कर दिया। आज भी हमने जो है जो बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी है, पानी के मसले पे हमारे सूबाई असेंबली के रुकन ने प्रिविलेज मोशन लाई थी, उनकी बात को ऑनर नहीं किया गया। भाई अगर किसी पार्लियामेंटेरियन को ऑनर नहीं करोगे तो ये बात देखें मकाफाते अमल है ना, आप आज हुकूमत में कल शायद हो ना हो। सिंध असेंबली में महकमा माई गिरी के बारे में सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी ने अरकान के सवालात के जवाब दिए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुध के रोज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच इंसदाद दहशतगर्दी, स्पेशल कोर्ट, नारकोटिक्स और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
बारामती कोर्ट ने 12 मई के एक केस का 15 साल बाद फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद की बिना पर MQM रहनुमा वसीम अख्तर समेत 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया। बरी होने वाले दीगर 2 मुल्जिमान में उमर सिद्दीकी और एजाज शाह कादरी शामिल हैं। लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामदगी का केस स्पेशल कोर्ट नार्कोटिक्स ने मुल्जिम तारिक अजीज को 20 साल कैद सुना दी। अदालत ने मुल्जिम पर 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। मनशियात केस में चर्स खजूर में तब्दील, क्रिस्टल गरम मसाला बन गया। मुकामी अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने ऑब्जर्वेशन केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। मोहम्मदी कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन पर तामीरात और रिहायशियों को हिरासा करने का केस। आईनी बेंच ने SSP गरबी के जरिए SHO डॉग थाने से रिपोर्ट तलब कर ली। बुशरा हबीब को कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड करने का मामला, डेप्यूटी डायरेक्टर FIA ने मौकिफ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार का नाम PNIL से हटा दिया गया है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार का नाम PNIL से हटाने के बाद दरख्वास्त निमटा दी। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 उमर शरीफ पार्क के प्लॉट की हैसियत तब्दील करने का केस। शहरी अहमद फहीम ने प्लॉट की हैसियत तब्दील करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शहरी के अगवा बराए तावान का केस। मगवी शहरी की वालिदा कमरा अदालत में बेहोश होकर गिर गई। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने शुएब शूटर की दरख्वास्त जमानत की समाअत से इनकार कर दिया। महकमा सेहत में खिलाफ ज़ाब्ता ड्रग इंस्पेक्टर की तैनाती का केस। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी आमिर बलोच की दरख्वास्त पर महकमा सेहत और दीगर को नोटिस जारी कर दिया।